اب ذرا بات کرتے ہیں ہماری مجموعی جو رویہ ہوتا ہے زندگی میں، اس کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو کہ مناسب نہیں ہوتے. ہم انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم عدم برداشت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں کسی بھی معاشرے میں ہوں تو ظاہر ہے وہاں پر لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ عدم برداشت سے دور رہا جائے، انتہا پسندی سے دور رہا جائے. اس حوالے سے قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے، احادیث بھی یہی حکم دیتی ہے. لیکن پھر ہم کیوں اپنا جو عمل ہے وہ ایسا کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کسی کا احساس ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمان کا اور احساس کا، دوسروں کے احساس کا، انسانوں کے احساس کا، جانوروں کے احساس کا، انوائرمنٹ کے احساس کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام سے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی اے آر رحمان صاحب اور مفتی ابوبکر شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو معاملہ ہم جس کو آج اٹھا رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ فون کالز بھی، ہماری لائنز جو ہیں وہ بھی آن کر دی جائیں تاکہ لوگ بھی اپنا انپٹ اس میں دے سکے. ایک مسلمان جو ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ نہ رہے. اور اس میں ہاتھ تو پھر بھی چلیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو ہاتھ اٹھانا تو ایک نیکسٹ لیول آتا ہے، لیکن زبان والا معاملہ ہے وہ ذرا زیادہ سخت ہو جاتا ہے. لیکن جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو احساس ہے لوگوں کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ویسے بہت خوبصورت موضوع ہے آج کا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے انسانوں کے لیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمام آدم علیہ السلام کو عزت بخشی ہے تو ہم کون ہیں جو ان کے احساسات کو مجروح کرنے والے ہیں. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس پر تفصیلاً روشنی ڈالیں گے ہمارے مفتی شاہ صاحب کہ کسی کے اگر خدا نخواستہ کوئی جھوٹا خدا بھی ہے تو اس کو برا نہ کہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے سچے خدا کو برا کہہ دے. اس میں ایک لطیف جملہ ہے اور نقطہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے خدا کو برا نہیں کہہ سکتے تو آپ ان کے چھوٹے چھوٹے احساسات، مذہبی احساسات کا کتنا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. یا انسانی احساسات بھی جو انسانی احساسات ہیں. جزاک اللہ، بڑی خوبصورت بات کیا. ہو یوں رہا ہے اویس بھائی کہ جیسے ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کتنے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. وہ بیچارے جانی ان کا نقصان ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے. مسلمان ماشاءاللہ جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں. تو بعض ایسے انتہا پسند ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ان پر کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھا وہ آیت مبارکہ ان مسلمانوں پر فٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ فاستبقوا الخیرات ہو رہے ہیں. قرآن پاک کا جملہ ہے کہ خیروں میں آگے بڑھنے والے ہیں. وہ ان کو جہاد کی اور قتال کی آیتیں، جنگ والی آیتیں یہاں فٹ کر کے ان کو روک رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کی ہیلپ نہ کرو. یہ کتنی سختی کی انتہا ہے. اور ایک تو وہ بات ہے. دوسری بات یہ مسلمان جو آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بین المسالک کے حوالے سے آپس میں ان باتوں میں الجھاؤ اور شدید تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا سرے سے سوال ہی نہیں ہونا. سوال جن چیزوں کا ہونا ہے اس پر توجہ نہیں ہے، اور جو ایسی چیزیں ہیں جن پر سوال نہیں ہونا اس پر توجہ ہے. کیا بات ہے. اچھا پلیز فون لائن ذرا آن کر دیجئے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. اچھا یہ جو بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انڈیا میں کووڈ کا معاملہ چل رہا ہے، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے، ایسے بھی لوگوں سے میں ملا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو دعائیں کرتے تھے کہ ان لوگوں پہ عذاب نازل ہو، اور اب جب عذاب نازل ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنی چاہیے. یہ رویہ کیسے آ گیا ہمارے اندر؟ ہم نے اتنا بھی دین کو نہیں پڑھا کہ ہم تو محبت کرنے والے دین کے پیروکار ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ابھی ہم نے کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ جی ارجنٹائن میں یا وہ کہاں برازیل میں، شاید برازیل میں چرچ جو ہے وہ کھول دیا گیا مسلمانوں کے لیے، وہاں پر وہ عبادت کر رہے ہیں بارسلونا اسپین میں. تو وہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا اچھا کام کیا، ہم وہ کام نہیں کر رہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اور جو دین ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عالمی اعتبار سے قرآن پاک میں بیان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو رب العالمین الحمدللہ تمام جہانوں کا رب، اور ہمارے جو نبی ہیں ان کو رحمت للعالمین کہا، اور قرآن کو ہدی للناس کہا، سب کے لیے. اور اس امت کو خاص طور پہ جو ایمان والی امت ہے ان کو اخرجت للناس، یہ تو سب کے فائدے کے لیے. تو جہاں تک آپ نے وہ فرمایا کہ یہ ہم عذاب کی ان کی خواہش کرنا، تو اس کی بالکل یعنی ہمیں اسلام کی نظریات میں ہمیں نہیں پتہ چلتا.
اور ہمیں ویس بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے الفاظ میں اپنی گفتگو میں بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کیونکہ ہمارے ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اچھا اب اس میں ذرا ٹیکنیکلی میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں فار ایگزامپل ہم سب جانتے ہیں کشمیر میں معاملہ کیا ہو رہا ہے جی, ہم سب جانتے ہیں وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہو. اب ہم نے اس کے لیے اس معاملے کی بہتری کے لیے دعا کرنی ہے تو کیا کریں, کس طریقے سے وہ دعا کی جائے, یہ بھی ضرور بتائیے گا ہمارے. جی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے الفاظ میں ایسے الفاظ کو چننا چاہیے کہ جس سے پورے ورلڈ لیول پہ امن کی گفتگو, امن کی جو ہے نا چھاپ پڑ رہی ہو, کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ پوری امت کو وصول کرنے کے لیے ہے. اس میں ایک چھوٹا سا پھر آپ کی بات کی طرف بھی آؤں گا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پورے اسلام کو. ہم یہاں بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں نا, تو گویا ہم اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کو دیکھنے والا, سننے والا یہ سمجھے گا کہ اچھا یہ اسلام ہے. اگر ہم نے اس کو اچھا بیان کر دیا تو اچھا تاثر چلا گیا, اور اگر ہم نے ایسے آپس میں جیسے بعض چینلز پہ بیٹھ کے وہ جنگ و جدل کی صورت پیدا ہو رہی ہے اور اسلام کے جو احترام والا تشخص ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے, تو یہ تصور چلی جائے گی اچھا یہ ہوتا ہے ان کا اسلام. تو اس کی میں ایک واقعہ عرض کروں گا. وہ ایک پہلے زمانے کی بات ہے, ایسے سفر قافلہ جا رہا تھا تو کہیں پڑاؤ ڈالا تو ایک آوازمی تھے, ان کی آواز میں تھوڑی کرختی تھی, تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ آزان نہ دیں کیونکہ یہاں پر دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں, جو آپ آزان دیں گے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہوتا ہے نا کئی دفعہ مساجد میں نہیں پیچھے, انہوں نے دے دیا. تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی ہے, وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہے ہیں, وہ ان کو پیش کیا, پوچھا اذان کس نے دی, تو انہوں نے بتایا اس کو. انہوں نے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. کیا ہوا؟ کہ میری بیٹی تھی, کتنے ہی عرصے سے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس طرف چلے جانا ہے, میں نے مذہب کو بدلنا ہے, میں پڑھ رہی ہوں. آج جب آپ کی آواز سنی نا تو میں نے کہا یہ ہے وہ اسلام جس کے تم بارے میں کہتی ہو کہ میں نے جانا. اس نے اچھا ایسے ہوتا ہے, اس نے توبہ کی اور اب وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. تو اس لیے ہمیں ہر جملے میں ہم صرف ایک گاؤں کو, ایک محلے کو, ایک ملک کو پریزنٹ نہیں کر رہے, ہم اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ منافق تو آپ کو پتہ ہے آپ کو تکلیفیں بھی دے رہے ہیں, ان کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے آپ؟ ہاں ہمیں حکم دیں کہ صحابہ رسول اللہ حکم دے میں ان کے گردن اتار دو. اللہ کے نبی نے جو وہاں پہ جملہ فرمایا وہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آخری سند ہے. فرمایا لوگ, معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا دیتے, کیونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا. تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے, پورے ورلڈ کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پر بھی تو معاملات وہ چل رہے ہیں جو کشمیر کے آپ نے بات, کوئی گائے کے گوشت پر کبھی کسی کو مار دیا, کبھی کسی نے جو ہے وہ کوئی اذان دی, یا کوئی مسلمان ہے مطلب کشمیر میں تو کووڈ پھیلا ہوا ہے, ان کو تو ہسپتالوں کی فیسلٹیز بھی نہیں اویلیبل. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب مسلمان اتنے زیادہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کی دھاک نہیں ہوگی, ان کے ساتھ ظلم ہوگا. اللہ پوچھا یا رسول اللہ کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں کم نہیں ہوں گے. اس وقت تک تمہارے اندر ایک تو دنیا کی ایسی محبت کہ ہر ایک اپنے فائدہ سمیٹنا چاہتا ہے. بھائی کو اگر نقصان پہنچتا ہے, میں کہتا ہوں میں اس کے بارے میں بولا نا تو میرے آقا ناراض ہو جائے گا. تو ایک تو ہم خود ان کے یعنی ہم مروانے میں خود شامل ہیں, پہلی بات تو ہمارا اپنا قصور ہے. دوسرا یہ موقع ہے, آج اگر ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں تو یقین کریں ان کو اپنا جرم اس پہ ندامت ہوگی. جب بھی جو ہم سے کوئی ظلم کرتا ہے, برا وقت, تو اگر وہ اگرچہ وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن وہی وقت اس آدمی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا بھی ہوتا ہے. اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی جیسا کہ وہاں پہ رویہ اختیار کر رہے ہیں, مجھے اللہ سے بڑی امید ہے, جیسے آپ نے اچرش کا بھی بتایا, اب ورلڈ لیول پہ ایک امن کی صورت پیدا ہو رہی ہے, اور یہی کشمیر میں انشاءاللہ ہم ان قریب صورت دیکھیں گے. اگر اس موقع پر مسلمان بھرپور ان کا ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ دیکھنا بڑا فائدہ. دل پہ جو وہ سختی آئی ہوئی ہے کہ بھائی مسلمان تو ہمارے دشمن ہے, تو وہ اسی طرح ایسے ہی موقع ہمارا ایک اچھا تصویر مسلمان یہ ہوتا ہے. اب لوگ اچھا اسلام کو پڑھیں تو صحیح, اب جب پڑھیں گے ہمارے نبی کو پڑھیں گے, جس نے نبی کو پڑھ لیا وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا. بالکل. اسی کے ساتھ یہ جو آپ نے جو انتہائی اہم سوال فرمایا, جو مفتی صاحب نے بات فرمائی, میں سیرت ابن اس میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کہ ایسے کچھ زمانہ جہالت کے زمانے کے لوگ آئے اور 15 اوصاف ذکر کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں 15 اچھی اوصاف ایسی تھیں. ان میں ایک صفت یہ تھی کہ ہمارا اگر کوئی دشمن کا بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے جانی مالی, تو ہمارے چہرے غمگین ہو جاتے تھے,
اور ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارے، تو یہ آپ نے جب بات فرمائی تو آپ نے ان کے لیے بڑی ایک سٹیٹمنٹ جاری فرمائی کہ یہ قریب تھا کہ یہی لوگ نبی ہوتے کہ جن کے اندر احساس ہے. تو ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے احساسات میں شریک ہونا ہے، نہ کہ ان کے لیے منفی سوچنا ہے. اور جہاد کے بارے میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر مد مقابل جو ہے، جب تک آپ کے دل میں ان کی محبت اور ہدایت کا جذبہ غالب نہیں ہے تو آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے جو دین کا جہاد کا، یہ اس کا اثر نہیں ہوگا. اس میں مولا علی کے ایک بہت واضح ایک قول آپ کا ایک عمل ہے کہ آپ بالکل دشمن کو گرا رہے تھے اور انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دی، اتنی سخت قسم کی بے ادبی، اور لیکن آپ ایک لمحہ توقف کیے اور آپ پیچھے سے ہٹے اور آپ نے پھر اس نے پوچھا جی کیا ہوا جی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کر رہے تھے، اس میں ہمارا غصہ اور اس میں یہ شامل نہیں ہے. جب آپ نے یہ عمل کیا تو اس میں میرے جذبات ابھرنے شروع ہو گئے، تو میں نے فوراً پیچھے ہٹ کے جو ہے اپنی نیت کو درست کی ہے. تو آپ نے یہ عمل پیش کیا تو وہ آدمی ایمان لے آیا ہے. اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ہم نے امن ہی دیکھا ہے اور ہم امن ہی سے رہ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہمارے مسیحی دوست بھی ہیں، دوسرے مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اگر کوئی سنی ہے تو اس کے اہل تشیع سے بھی رشتہ داریاں ہیں، اہل شیعہ ہیں تو وہ اہل سنت سے بھی ان کی رشتہ داریاں ہیں. امن ہی سے رہ رہے ہیں. تو یہ پیغام کہاں سے جاتا ہے ہمارے بارے میں کہ بھئی ہم تو کوئی عجیب جلاد قسم کی یہ قوم ہے اور ان کو آپ وہ جو اب GSP+ والا سارا سلسلہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب تو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ بھئی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم اپنے پاکستان میں ہر مائنورٹی کو، ہر قسم کی مسلک کو ویلکم کرتے ہیں، ہندوؤں کو بھی، مسیحیوں کو بھی. تو یہ کہاں سے تاثر جاتا ہے ہمارے بارے میں؟ اس میں ایسا ہے کہ جتنی بھی اہل علم ہے نا، ان کی ایک تو اس پر ایک باڈی تشکیل نہیں تھی. جتنے بھی اہل علم ہیں اپنے حساب سے انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں، ان سب کو یکجا نہیں کیا گیا تاکہ ایک بڑی ایک سٹیٹمنٹ پلیٹ فارم سے جائے. تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ہم اٹیچ ہو کے ہم مزید ان چیزوں کو منظم کر کے ہم ایک اچھا پاکستان کا جو ایک خوبصورت تشخص ہے، جو پیس کا پیغام ہے، انشاءاللہ وہ ضرور ہوگا. ابھی کووڈ سے پہلے ہندوستان میں کیا صورتحال تھی؟ پاکستان میں تو ویسی کوئی صورتحال نہیں تھی، لیکن بدنامی کس کی ہو رہی تھی؟ پاکستانی کی ہو رہی تھی. ہندوستان کو تو کوئی نہیں کچھ پوچھ رہا تھا. تو ہمارے یہاں سے وہ میسیجنگ والی چیز جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی ہونی چاہیے، ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے میرا خیال ہے. اچھا حضرت، میں آنا چاہوں گا اس چیز کی طرف جو ہم بات کر رہے تھے، جو آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہم آپس میں بھی ایسے بہت سارے معاملات کی طرف اہمیت دے رہے ہیں، ان معاملات کو کہ جن کی وہ اہمیت نہیں ہے، جن کا سوال نہیں ہونا ہے. وہ مثال کے طور پر وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں عوام میں کہ بھائی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، جبکہ اس کا سوال نہیں ہونا ہے؟ جی بہت اہم اور ایگزامپل کے ساتھ باتیں کریں گے نا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. میں مفتی صاحب کے ساتھ اجازت کے ساتھ دیکھیے جو 3 سوالات ہیں وہ تو ہیں اسی کہ من ربک من دینک من نبیک. ایک ہے اس کے علاوہ اور سوال ہے جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور انجیل مقدس میں بھی لکھا ہے. اے ابن آدم، میں بھوکا تھا آپ نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا آپ نے پانی نہیں پلایا. سوشل ویلفیئر والی بات آ گئی. احساس حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. میں جیل میں تھا آپ نے آزاد نہیں کروایا، بے گناہ تھا. اور میں جو ہے بیمار تھا آپ نے یاد نہیں کی ہے. تو انسان نے کہا کہ یا خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ فلاں انسان وہ مشکل میں تھا، اگر آپ اس کی مدد کرتے تو ایسا تھا جیسے آپ نے میری مدد کی. تو یہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کنبہ کہا ہے، خاندان کہا ہے. بالکل. تو ہم کون سے ایسے عمل میں پڑے ہوئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ بس یہ ہے دیکھو اس میں اور اس کی وجہ سے یہ صحیح آدمی نہیں ہے؟ اس میں جیسے مصطفیٰ فرما رہے تھے، ہم نے کچھ چیزیں نا اپنے اسلام کی جو سب کی تھیں اس کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا. کسی نے مثال کے طور پر اب کوئی ایسے ہیں جو انہوں نے شرک کو پکڑ لیا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں ایسے. کچھ ایسے ہیں جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، گستاخی نہ ہو جائے کہیں سے، جو نہ بھی کرو اس کو بھی ڈال دیتے بھئی ہو گئی تم سے، وہ مان بھی رہے میں نے نہیں کی. اچھا ہمارے اپنے ہی ہیں کچھ، وہ صحابہ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا. اچھا کچھ اہل بیت کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر آپس میں ایک دوسرے پر مسائل، حالانکہ یہ اچھا ہے ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کیونکہ ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اس کی بجائے اس کی کہ اس کو دوسرے کے لیے خاص طور پہ ان کی دعوت کو، پیغام کو آسان کر کے بیان کرتے. اچھا میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گا. ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمایوں صاحب فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی میری ریکویسٹ یہ ہے آپ کے اس چینل کے حوالے سے کہ ہم مسلمان پوری دنیا میں ایک اجتماعی دعا کریں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سارے غیر مسلم بھی محفوظ ہو جائے گا. اچھا میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو
جی اور ہمیں چاہیے کہ غیر مسلم کی بھی اسی وقت دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے، اور اگر مسلمان سارے ایک ہی ٹائم میں نکل کر یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ایک رمضان کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کے لیے رحمت بن جائے گی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ دعا جو ہے وہ بڑے انتہائی خوبصورت بات انہوں نے اشارہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اہم بات آ گئی ہے، فرمایا گیا کہ جب بھی ایک امام یا ایک مومن دعا کرے تو اجتماعی دعا کرے، ساری انسانیت کے لیے دعا کرے۔ اویس بھائی، ہم انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے مساجد میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اپنے لیے صرف مسلمانوں کے ورڈز ادا ہو رہے ہوتے ہیں، الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایسی چیزیں سنی مسجد میں، ایک میں بس ابھی ہمارے کالر ہیں، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم۔ مطلب ایک ایسے علاقے میں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر بہت سارے کرسچنز رہتے ہیں، تو اب اہل کتاب، جی ہاں بالکل اہل کتاب ہیں وہ بھی، اور آپ مسجد میں جمعے کے دن خطبے میں زور سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ان کی عید پر مبارکباد دی تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اب جب یہ اعلان سنیں گے باقی وہ جو غیر مسلم سارے اس علاقے میں ہیں تو وہ کیا سنیں گے؟ مسلمان بھی ڈر ہی جاتے ہیں، کچھ کئی جن کا اپنا دین، غیر مسلم کیا سوچے گا کہ یہ میرے بارے میں؟ اس میں ایک ابہام پایا جاتا ہے۔ جی کیا ہوا؟ کچھ ہمارے ساتھ کالر ہے ایک اور۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی فائق صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں فائق کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ ابھی آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے، جیسے ٹرن آن مائی ٹی وی تو میں دیکھ رہا تھا کہ مائنورٹی کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی بڑی اچھی، کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، ہمارا رویہ جات میں نا۔ جی جی تو میں آپ سے صرف یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کبھی بھی، میں خود بھی ایک مائنورٹی ونگ سے بلانگ کرتا ہوں، صحیح، تو ہمیں کبھی بھی ایسی کمپلیکس فیل نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ریئلائز کروایا ضرور جاتا ہے۔ ہاں کہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں، جنرلی تو ایسا نہیں ہے، لیکن اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہے، اگر آپ اپنے معاشرے میں اپنے گرد بھی دیکھیں، اور یہ وہ کروول ریئلٹی ہے جس کو ہم اوور لک کر رہے ہیں۔ بس اس میں صرف یہ ہے، ہم جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جی فرمائیے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، بٹ ہم پوری دنیا کو تو نہیں کہہ سکتے ایسے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر پرابلم ہے۔ اچھا لیکن ہمارے یہاں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے فائق بھائی؟ ایک مسئلہ فائق بھائی ہمارے یہاں پر یہ بھی ہے کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے گائے کا گوشت کھانے پر یا بیچنے پر، دنیا اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں پہ کسی کو پن بھی چپ جاتی ہے تو دنیا زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے، ورنہ ہم سب جو ہے وہ کانوینٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں، ہمارے بڑے کرسچن دوست بھی ہیں، ہندو دوست بھی ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھاتے پیتے، اچھا ایک معاملہ ہے، تعلق ہے۔ کہیں کہیں کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ وہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیگیٹو چیزیں ہائی لائٹ ہوں، تو ہم اسی لیے کسی پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی میں ایک تو آپ نے اہم سوال پہلے سے کیا نا کہ وہ بتا رہے تھے کہ مبارکباد نہیں دینا، اس میں ایک عام طور پر جو ہمارے مسلمانوں کو ایک ابہام پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے تمام مذاہب پڑھی ہیں، اس میں جو ہے ہم نے توراۃ، زبور، انجیل، سکھزم، ہندوازم، بدھائزم، بھگوت گیتا آلویز ہم نے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور تو اس میں عام طور پر ہمیں یہ ابہام مسلمانوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ جب بھی یہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو خدا کا جسمانی بیٹا مانتے ہیں نا، جس کی قرآن پاک میں شدید مذمت کی گئی ہے، اور فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، آپ نے گالی دے دی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کانٹیکس میں تو یہی بات ہے۔ اور لیکن ہمیں الحمدللہ بڑے وثوق ذرائع سے ہم نے جب پڑھا تو انہوں نے یہ اس وقت جو مسیحیت ہے الحمدللہ اس پہ توبہ طائب ہو چکی ہے کہ وہ خدا کے جسمانی بیٹا نہیں ہیں، روحانی ہے، جس کو قرآن پاک میں روح اللہ کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا، 18 اوصاف کے ساتھ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے جو ہے نا اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور اسے کہنا کہ بس اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ، اور آپ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کسی کو، مطلب ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ اس کو دل کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بات آپ ذرا آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ ایسے مجمع میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ان تک آواز نہ پہنچے، بجائے اس کے کہ ان کے سامنے اس چیز کو آپ جو ہے وہ زور سے شور شرابے سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک اصل میں قرآن پاک میں ایک عرب میں ایک ایسے لوگ آ گئے تھے جو کہ
حد سے تجاوز کرتے ہوئے واقعی میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے تھے، جس کی مذمت میں قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہیں. تو اسی مذمتی احوال کے حساب سے وہ اہل علم کو یہ بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس جسمانی توبہ جو بیٹا کا ان کو یہ کہہ دیا تو پبلک تو اور آگے بڑھ جائے گی نا، وہ تو پھر ان سے قطع تعلق کر لے گی، وہ تو بات کرنا چھوڑ دے گی پبلک تو ہماری. ہم تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر کہ وہ ہدایت کی طرف آ گئے ہیں. آپ کی طرف ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ جو احساس ہے ہمارا ایک دوسرے کا، وہ صرف ایسی چیزوں پر ہے جو ایسے چند چیزیں ہم نے بانٹ لی ہیں، چند چیزیں ہم نے لاشعوری طور پہ بانٹ لی ہیں، اب ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا ہے یہ اس کو گرانے کے چکر میں ہے، دوسرا جو ہے اس کو منفیت لانے میں. اچھا پھر ہم آپس میں بیٹھ کر ہمارے چینل والوں کو بھی اللہ جزا دے کہ یہ ماشاءاللہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہاں سے پریزنٹ ہو رہا ہے، پھر جب ایسا ہے نہیں تو یہاں سے ہو رہا ہے. جب ہم خود بٹھا دیتے ہیں آپس میں کہ بھائی آپس میں تھوڑا سا لڑ کے دکھاؤ تاکہ جو آنا چاہتا ہے وہ بھی نہ آئے. اچھا اور غیر مسلم کو تو چھوڑو، آپس میں مسلمانوں ہی کو بٹھا کے لڑواتے ہیں نا. لڑواتے ہیں نا جی، وہ تو نہیں لڑتے، وہ تو کہتے ہیں آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پیس والا ہے پروفٹ. ہم نے جو تاثر دے رہے ہیں کوئی تھوڑا سا اور والا دے رہے ہیں جی. تو شروع میں جو آپ نے ایک بات فرمائی کہ مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ، دوسروں کے جو خداؤں کو برا بلا مت کہو. وہاں پہ جو الفاظ ہیں نا وہ خاص طور پہ بتوں کے بارے میں ہے، اور بتوں کے بارے میں اللہ خود قرآن میں لا ينفعهم ولا يضرهم، ان کو تو نفع بھی کوئی نہیں نقصان بھی کوئی نہیں. آپ اندازہ کریں جو مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے جس میں روح بھی نہیں ہے جان بھی نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو برا نہ کہو. اب جو انسان ہے اس کا کیا حال ہوگا. اور جو مذہبی مقدسات ہیں کسی بھی مذہب کی ہیں یا کسی مسلک کی ہیں، ان کے بارے میں کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے. خالد صاحب ہانگ کانگ سے، السلام علیکم. جی خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، فرمائیے کیا کہیں گے. سر میں ہانگ کانگ سے بول رہا ہوں. میں ایک پروفیشنل طور پر میں ایک کوچ ہوں اور انٹرنیشنل امپائر ہوں. ایکچولی میں بلونگ فرام پاکستان، میں ادھر ہانگ کانگ میں شفٹ ہو گیا ہوں. میں پچھلے 16 ایئر سے میں ہانگ کانگ میں رہ رہا ہوں نا. تو میرے کافی سارے دوست ہیں وہ انڈین ہیں اور پاکستانی ہیں، جو کیونکہ میں ایک اسپورٹس میں تو لگ نا، تو میں انڈین کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور پاکستانیوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں. ان 16 سالوں میں میں نے کبھی بھی آج تک کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے ریلیجن کے متعلق کوئی بات کی. ہمارے ساتھ میرے جو موسٹلی میرے جو فرینڈس ہیں نا وہ انڈین ہیں، ٹھیک ہے، اور کرسچن بھی ہیں. تو ہم نے کبھی بھی نہ ہی انہوں نے کبھی ہمارے سے ایسی کوئی بات کی ہے اور نہ ہی ہم نے ان کے ساتھ بات کی. بالکل صحیح. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں یہ چیز اب تک کیوں نہیں ختم ہو سکتی. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل اچھا سوال ہے. بڑا خالد صاحب بہت شکریہ. انسیکیورٹی ذرا زیادہ ہے، ہمیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ دین پہ حملہ ہو جائے گا اور اسلام پہ حملہ ہو جائے گا، خطرے میں آ جاتا ہے. اور جمہوریت بھی اور اسلام بھی، یہ 2 خطرات ہیں جو اس ملک سے جا نہیں رہے. صحافت بھی، آزادی رائے. جی ویسے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ موضوع جتنا ضروری ہے اتنا نازک بھی ہے. ہم اس کو بہت لائٹ بھی نہ لے لیں، کیونکہ اس لائٹ میں اتنا نہ کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے، اتنا بھی نہیں ہے. تھوڑا سا اس کی اہمیت بھی باقی رکھنی ہے. اس کا کیا ہوگا، پھر ہر ایک دوسرے کے اٹھ کے مقدسات پہ بات کرنا شروع کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو، جی جب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو کفر کا ایسا یکدم نہ کہو، تو آپ بتائیں کہ جو ہمارے 1400 سال پہلے مقدسات ہیں ان پر اگر کوئی کہہ دے اس کا کیا حال ہوگا. بالکل. اب چند دن پہلے اتنے درد سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، آپ یقین کریں نہیں چاہتے ہم تو ہمارے ہر بات میں لچک ہوتی ہے کیونکہ اسلام ہمیں لچک سکھا رہا ہے. قرآن کا جو جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے جو بیچ والا لفظ ہے نا سورۃ الکہف میں وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ قرآن کا بالکل سینٹر کا لفظ ہے. اس میں اللہ کہہ رہا ہے، اس میں جو اس کا مطلب ہے نرمی ہونی چاہیے، احتیاط ہونا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. ہم تو ہمیشہ لچک کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں لچک ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ بڑی مجبوری سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے. چند دن پہلے ایک ایسی ٹاک شو میں، یہاں پہ ایسے ٹرانسمیشن میں ایک صحابی ایک مقدس شخصیت کو اس کی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور بڑی مقدس شخصیت کو پامال کر کے وہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کسی کی بھی مقدس
شخصیت کو مت ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہو کہ جو پھر وہ دوسرے معاشرے میں جو ہے نا تمہارا ایک غلط پریزنٹ کیا جا رہا ہو. اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی ہم بلا رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. بالکل یہ بڑا ذمہ داری ہے. کوئی لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ وہ جتنے بھی اپنے منہ کی بدبو چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتے. وہ اپنی جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا آپ کو بیان کر ہی دیں. اور اتنے یعنی جن کے بارے میں اللہ نے اعتماد کیا, جن پہ نبی نے اعتماد کیا, ہم کہتے ہیں نا وہ ہمارے بڑے ہیں, جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں ان پہ اعتماد کر لیں کہ انہوں نے جن پہ اعتماد کیا ہم ان پہ اعتماد کریں. تو اس لیے میں ایک چاہوں گا تاکہ اس کو میں مکمل کر پاؤں کہ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں کو یعنی اپنے اسٹیجوں پہ نہیں لانا چاہیے جو ہماری سرحدی جو ہے نظریاتی سرحدوں کو پامال کر رہے ہیں, ہماری ملک کے امن کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ہر مسلک والوں کو چاہیے اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کو نکالیں, کیونکہ جو آدمی بیعت کر رہا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس کا اہل بھی ہے. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں تھوڑا دیکھنا چاہیے. بڑی اہم بات ہے اور اسی پر جو ہے ہم سوال پر میں اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہ وقت میں ہوا یہ ہے کہ بالکل اختتام کر رہے ہیں کہ بر صغیر میں ہوا یہ ہے کہ پاسٹر اور پنڈت اور جو اہل علماء کرام ان کا اکنامیکلی سسٹم ٹھیک نہیں کیا گیا, اور ان کو قومی اداروں میں نہیں لایا گیا, ان کو یونیورسٹیوں میں اور ان کو ایز اے باقی اداروں کے ساتھ ایڈ نہیں کیا گیا, ان کو بالکل الگ رکھا گیا ہے. تو اس کے پھر اثرات اس طرح سے بھی آئے کہ انہوں نے ہر طرح کے لوگ آئے اور مذہب کا نام لے کر کیا سے کیا نقصان کیا. ایک تو یہ بات ہے. قرآن پاک کا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمیں جو حکم دیا گیا ہے, جو خلاصہ ہمیں فرمایا گیا کہ وہ سورۃ آل عمران 139 میں فرمایا گیا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, کہ ایک سرکار آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آئے ہم اس بات کی طرف جس میں ہم اور آپ یکساں ہیں. اچھا یہ تو یعنی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسی بات کریں, وہ صرف تمام اہل کتاب کے لیے نہ ہو, صرف مسلمانوں کے لیے نہ ہو بلکہ اہل کتاب کے لیے بھی ہو, مشترکات میں بات ہو. تو میں اس موقع پر میں بڑے دل سے اپنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ مشترکات اور اجتماعی بات کریں, اور جو بھی کوئی مظلوم ہے, کوئی بیمار ہے, یعنی کرونا کی وجہ سے متاثر ہے, کہیں بھی ہے, ہم بلا مذہب و تفریق اس کی ہیلپ کے لیے پہنچ جائیں اور اس کے درد کو, اس کے احساس کو جا کے پہنچیں. اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس سے جا کے محبت کریں. مذہب جو ہے وہ جوڑنے کا نام ہے, توڑنے کا نام نہیں ہے. اور اگلے کو انسان سمجھیں. ہمارے مذہب میں تو جانوروں کی بھی ایک بہت اہمیت ہے, ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان پر بھی رحم کا معاملہ کریں. تو پھر انسانوں پہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ رحم کا معاملہ ہونا چاہیے. تو بس ایک احساس پیدا کر لیں اپنے اندر. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں حضرات کا, آپ نے وقت نکالا اور بڑا ڈیٹیل سیشن ہوا احساس کے حوالے سے.